اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يسمعون نہیں سنیں گے وہ فیہا ان باغات میں لغون کوئی لغو بات الا سوائے سلام کے وَلَهُمْ اور ان کے لیے رزقہم ان کا رزق ہوگا فیہا ان باغات میں یعنی جنتوں میں بکرۃ وعشیہ صبح اور شام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آخرت کا جو گھر ہے جنت، اس جنت کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ترغیب کے لیے اور انسان کے شوق کے لیے اس کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں انسان جن کی وجہ سے ہدایت کی طرف آتا ہے، شوق کی وجہ سے بھی آتا ہے، خوف کی وجہ سے بھی آتا ہے، ترغیب کی وجہ سے بھی آتا ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لالچ کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں کہ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 62 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا، یہ جنت ایسی ہوگی جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، یہ جنت ایسی ہوگی جس کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی واہیات نہیں ہوگی، کوئی بے فائدہ بات نہیں ہوگی، کوئی بیکار بات نہیں ہوگی۔ لغو کہتے ہیں بیکار باتوں کو، بیہودہ باتوں کو، اور اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایسی گفتگو یا کلام جو انسانی طبیعت اور سماعتوں پر بوجھ اور الجھن کا باعث بنے، اسے لغویات کہا جاتا ہے، اسے لغو کلام کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر پنکھوں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، بچوں کا شور ہے، بے ہنگم سی دنیا ہے۔ گاڑی جب ہارن بجاتی ہے تو اس کا شور ہے، بچے جب گلیوں میں کھیلتے ہیں تو بیمار بندہ ان سے بھی تنگ ہوتا ہے، جب ایک ہجوم گزرتا ہے تب بھی گلیوں سے شور کی آوازیں آتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، انسان کی طبیعت پہ بڑی گرانی گزر، کہتا ہے کہ کسی ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں سکون ہو، مجھے کوئی آواز نہ سنائی دے۔ ایسی مشینیں بھی ایجاد ہوئی ہیں کہ لوگ شور سے تنگ آ کر ان کو لگا لیتے ہیں، آواز ان کو نہیں آتی۔ سکون، انسان کی طبیعت سکون چاہتی ہے، لیکن دنیا میں سکون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تو دنیا میں تقویٰ کی زندگی گزار، پرہیزگاری اختیار کر، میرا راستہ اپنا، گناہوں سے باز آ جا، تو ہم آپ کو ایسی جنت میں لے کے جائیں گے جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں آرام ہی آرام ہے، اور ایسی جنت ہے جہاں کوئی شور نہیں ہے۔ آج کل عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ساؤنڈ پروف عمارت ہے، ایک کمرے کی آواز دوسرے کمرے میں نہیں جاتی۔ بابا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہوگی ان میں سے جتنے نیک ہوں گے سب جنت میں جائیں گے، اور جنت میں اتنی دنیا ہوگی، اس کے باوجود ایک مومن جب اپنے خیمے میں سویا ہوگا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی، رب ذوالجلال اسے سکون کی نیند بھی عطا فرمائے گا اور سکون کا بیدار ہونا بھی نصیب فرمائے گا۔ وہ جب بیدار ہوگا تب بھی سکون ہوگا، جب سوئے گا تب بھی سکون ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 25 اور 26،
علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ واقعہ کی ان آیات کی تفسیر کی ہے. آیات کیا ہیں جی؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی فرماتا ہے کہ نہیں سنیں گے اس میں وہ کوئی لغو بات اور کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہی قول ہوگا، یہی کہا جائے گا سلام ہو جائے، سلام ہو جائے، سلام ہو جائے. علامہ خازن المتوفا 741 ہجری آپ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو 3 طرح کے سلام کیے جائیں گے. ایک ان کو اپنے بھائی سلام کریں گے گزرتے ہوئے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اور وہ رسپیکٹ فیل کریں گے، لطف آئے گا انہیں، سلام ہوگا نا ان پر، وہ بھی سلام کریں گے دوسرے لوگوں کو، انہیں بھی سلام کیے جائے گا. جدھر سے گزریں گے کہ السلام علیکم السلام، آپ پر سلامتی ہو جائے، آپ پر سلامتی ہو جائے، آپ پر سلامتی ہو جائے. یعنی ان کے اپنے بھائی جنتیوں کو سلام کریں گے. نمبر 2، جنتیوں کو اللہ کے فرشتے سلام کریں. اور نمبر 3، جنتیوں کو خدا کا سلام آئے گا، اے جنتیوں تمہیں سلام ہو جائے. باقی کسی بھی انعام کو، کسی بھی کھانے کی چیز کو، کسی بھی نعمت کو سائڈ پہ رکھ کے فقط رب ذوالجلال کا سلام بندے کو محسوس ہوگا کہ رب نے مجھے سلام بھیجا ہے، تو انسان کتنا لطف محسوس کرے گا، وہ کتنا خوش ہو جائے گا، اور کتنی اس کی طبیعت میں سرسبز و شادابی آ جائے گی اور وہ ہرا بھرا ہو جائے گا. لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں پر وہ کوئی بات نہیں سنیں گے لغو، الا سلامن، سوائے سلام کے. الا سلامن کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے جب رب فارغ ہوا تو رب نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت میں اور انہیں سلام کرو، انہیں کہو السلام علیکم، اور جو وہ جواب دیں گے وہی تمہاری اولاد کا جواب ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس، انہیں کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا فرشتوں نے. تو یوں ہم سب کے لیے یہ سلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفا 510 ہجری یا 516 ہجری آپ فرماتے ہیں چونکہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، ہم دوسروں کی اچھائی چاہتے تھے، دوسروں کے لیے اچھا سوچتے تھے، حسن ظن رکھتے تھے دوسروں کے بارے میں، ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہتے تھے. تو رب ذوالجلال نے جنت میں بھی سلامتی کا اہتمام فرما دیا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام. بکرا کہتے ہیں صبح کو، اور عشیہ کسے کہتے ہیں؟ شام کو. صبح اور شام کا ان کے لیے کیا ہوگا؟ کھانا. مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 1963 1963. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں، اور یہ حضور کے غلام بھی تھے، آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ نوکر ہیں. ایک یہودی آیا آقا علیہ السلام کی محفل میں، اس نے آ کر کہا السلام علیکم یا محمد. تو حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے اسے اتنا زور کا دھکا دیا کہ وہ گرنے کے قریب تھا. اور مجھے کہتا ہے دھکا دیتے ہو مجھے؟ میں نے کہا تم آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہو، یوں کیوں نہیں کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ یا السلام علیکم یا رسول اللہ؟ میں نے تمہارے نبی کا تو وہی نام لیا ہے جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرا نام گھر والوں نے محمد ہی رکھا ہے. وہ بندہ بولا، یہودی کہنے لگا کہ میں آپ سے
کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کچھ تمہیں کہوں گا وہ چیزیں تمہیں فائدہ دیں گی۔ اب آقا علیہ السلام کی حالت مبارک کیا ہے کہ حضور کے پاس ایک چھڑی سی تھی، لکڑی سی، اور زمین پہ آپ ویسے ہی لکیریں مار رہے تھے، اس طرح جیسے کوئی بندہ سوچتے ہوئے نہیں ویسے بے تکلفی میں لکیریں بناتا زمین پر۔ حضور نے اسے سر اٹھائے بغیر کہا کہ اگر میں کوئی بات کروں تو تجھے وہ بات فائدہ دے گی؟ اس نے کہا جی آپ جو بات کریں گے میں دونوں کانوں سے غور سے سنوں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا یہودی پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا جس دن زمین اور آسمان بدل کر دوسرے زمین اور آسمان بن جائیں گے اس وقت مخلوق کہاں ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مخلوق اندھیرے میں ہوگی اور پل صراط کے پاس۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ پل صراط سب سے پہلے کون طے کریں گے، یعنی پل صراط پر سے سب سے پہلے کون گزریں گے، کون لوگ گزریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو گروہ گزرے گا وہ میرے مہاجرین کا گروہ گزرے گا جو محتاج بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ جنت میں جو پہلا ناشتہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا جو جگر ہوگا اس کا ناشتہ جنتیوں کو پیش کیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ ایک نایاب مچھلی ہے اور اس کا جگر جو ہے جس وقت بندہ کھاتا ہے دنیا میں بڑا لذیذ اور بڑی زبردست قسم کی یہ ڈش ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہے پھر صبح کا کھانا کیا ہوا کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ تو یہ جو سینس کی لذت ہے یہ بھی وہاں ہوگی، بیل ذبح کیا جائے گا، پھر پکایا جائے گا۔ جنت کے پکانے کا انداز بھی الگ ہوگا، وہ لوگ پکائیں گے، جنتی پکائیں گے، غلمان پکائیں گے، اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے پکائیں گے اسے۔ اس پر اس نے کہا کہ پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پینے کے لیے جنت میں سلسبیل نامی چشمہ ہے، اس کا پانی جنتیوں کو دیا جائے گا۔ وہ یہودی یوں سیدھا ہوا اور سب کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں، اللہ کے، اور یہ سوال ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کا جواب نبی کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کا عالم تھا۔ عزیز آخری نقطہ اس تفسیر کا رہ گیا ہے، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، جنت میں تو رات ہوگی ہی نہیں، تو پھر صبح و شام کا کنسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ تفسیر المیسر اسے بہت سارے علماء اکرام نے مل کے تحریر فرمایا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صبح اور شام کے اوقات کا اندازہ لگائیں گے جنتی، جب جنت میں پردے گرا دیے جائیں گے تو ان کو شام کا وقت محسوس ہوگا، تو جب پردوں کو اٹھا دیا جائے گا تو انہیں صبح کا نور محسوس ہوگا۔ کیفیت بدلتی رہے گی نا، پردے ہوں گے مختلف، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حجابات ہوں گے، حجابات اٹھ جائیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا جنتیوں کو نظر آئے، تو پھر صبح کا وقت ہوگا۔ حجابات گرا دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حجابات کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، دل کی آنکھ کے ساتھ ہے، اور پردوں کا تعلق انسان کے ظاہری آنکھ کے ساتھ ہے، لیکن خدا جانتا ہے جنت میں کیا کچھ ہوگا اور کیا کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ اس نے قرآن میں سمجھا دیا ہے اگر یہی کچھ ہو تو بے مثال زندگی ہے، ہمیں لگتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، بشرط کہ وہ بھی اس سے پیار کریں، اور اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کا اصول اچھا ہے، لیکن نیت یہ رکھیں ہم رب کے دیدار کے لیے دنیا میں زندہ ہیں، مریں گے بھی تو خدا کا دیدار کریں گے، دیدار ہے تو جنت مل ہی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔